بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یاد رکھنا چاہیے سود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی لعنت، انتہائی خطرناک، سنگین اور شدید ترین عذاب و وعید ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو لوگ سودی کاروبار کرنے یا سود کھانے سے باز نہیں آتے، ایسوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جو لوگ سودی کاروبار کرنے یا سود کھانے سے باز نہیں آتے، ایسوں کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہو، ان کی ہلاکت، ان کی تباہی اور ان کی بربادی یہ یقینی ہے۔ ہمارے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے اور اسے اس حد تک پہنچانے، اسی طرح غربت، مہنگائی اور بھوک و افلاس کے جال بچانے میں جہاں اور کئی سارے عوامل کار فرمائے، تو وہیں پر ملکی معیشت کو تباہ و برباد کرنے، اسے اس حد تک، اس نہج تک پہنچانے میں سودی لعنت کا ہر زمانے میں واضح طور پر بڑا کردار رہا ہے۔ چنانچہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک وطن عزیز کو اس سودی لعنت سے پاک کرنے اور اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہر زمانے میں، ہر حکومت کے اندر سنجیدہ حلقوں کی طرف سے، مذہبی جماعتوں کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے اس کے خلاف تحریکیں اٹھی ہے، آوازیں بلند ہوئی ہے، لیکن اپنوں کی بے توجہی، بے اعتنائی، سستی، کمزوری، کوتاہی اور اغیار کے پریشر دباؤ کی وجہ سے بہرحال کوئی خاطر خواہ نتیجہ آج تک نہیں نکلا۔ حال ہی میں وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے جب اس سودی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے اور اس سودی لعنت کو وطن عزیز کے اندر دفن کرنے کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا گیا، تو فوراً یہود اور یہود کے سہولت کار بینکنگ سسٹم کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ 4 نجی بینک، MCB، نیشنل بینک، HBL اور UBL، ان 4 نجی بینکوں نے وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا اور اس کے خلاف اپیل دائر کی ہے، اس لیے کہ اس سودی بینکنگ سسٹم کا براہ راست فائدہ یہود اور یہود کے سہولت کاروں کو ہوتا ہے۔ یہ ان بینکنگ سسٹم کا کاروبار اور ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ غریب عوام کے خون کو سود کے ذریعے چوس کر اور اسے یہودیوں تک پہنچانا، یہ ان کا ہمیشہ سے کردار اور ہمیشہ سے کام رہا ہے۔ اس لیے اس وقت وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے جب فیصلہ ہوا تو فوراً ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گیا اور ان کے پیٹ میں درد آنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے اندر فوراً چیلنج کر دیا۔ اس لیے وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے صادر کیے جانے کے بعد اور ان 4 نجی بینکوں کے جانب سے اس فیصلے کو چیلنج کیے جانے کے بعد عوام اور خواص کی الگ الگ مستقل ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ چنانچہ علماء کرام، سنجیدہ حلقوں، مذہبی جماعتوں، اسی طرح خیرخواہان پاکستان اور وہ لوگ جن کی نمائندگی حکومتی اداروں کے اندر ہے، چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہے یا سینٹ کے اندر ہے، تو وہاں پر ان 4 نجی بینکوں کے اپیل دائر کرنے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، حکومت کے اوپر، حکومت اداروں کے اوپر یہ دباؤ ڈال دے کہ فوری طور پر ان کے اس چیلنج کو رد کیا جائے۔ اسی طرح عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے، جس حد تک ممکن ہے، وہ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے، تحریکیں چلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن جن حضرات کے اکاؤنٹس ان 4 بینکوں کے اندر موجود ہے، فوری طور پر اپنے اکاؤنٹس ان 4 بینکوں سے وہ ختم کر دے تاکہ وہ اپنے فیصلے کو واپس لینے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی وطن عزیز کو اس سود کی لعنت سے ہمیشہ کے لیے پاک فرمائے اور ہم سب کو اس سود کی لعنت سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ یا میرے اللہ